اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے قد بڑھانا یا پھر بچوں کا قد چھوٹا رہ جانا۔ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں گھروں میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے قد عمومی طور پر دوسرے بچوں کے بنسبت چھوٹے رہ جاتے ہیں۔ کچھ بچیاں بھی ایسی ہوتی ہیں، اور یہ جو قد چھوٹا رہ جانا ہے اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی، بہت ساری وجوہات ہیں اس کی، جس میں سے 2-3 وجوہات کا ہم بیان کریں گے۔ اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ اس میں ہم کیا کیا ہومیوپیتھک دوائیں استعمال کرا سکتے ہیں۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں کے جو قد چھوٹے رہ جاتے ہیں، کچھ بچوں میں ایسا ہوتا ہے کہ موروثی طور پر والدین کے قد بھی چھوٹے ہوتے ہیں، اور جس والد یا والدہ کا قد چھوٹا ہوتا ہے تو عام طور پر بچے کا قد بھی چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جو ایک وجہ تو یہ ہے، اس کے ساتھ دوسری وجہ جو ہے بہت ساری ایک وجہوں میں سے درمیانی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جو وٹامن ڈی کی کمی ہے، ہڈیوں کی کمزوری ہے، یا پھر یوں سمجھ لیں کہ اس کی صحت عمومی جو ہے بچے کی کمزور ہو، تو باقی جو اس کی جسمانی حالت کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے قد کے جو بڑھنے کا عمل ہے وہ بھی نارمل سے تھوڑا سا کم رہ جاتا ہے۔ تو ایسے بچے جن کو وٹامن ڈی کم ہو، ان کی ہڈیوں کی نشو و نما کمزور ہو، اور ان کے ساتھ کوئی ایسے پرابلم ہو کہ ہڈیاں صحیح طرح سے نہ بڑھ رہی ہوں وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بھی یا اور غذائی کمی کی وجہ سے، تو ان کا بھی قد جو ہے وہ عام بچوں کی بنسبت کچھ حد تک چھوٹا رہ جاتا ہے۔ ایک اور بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ہے پیٹیوٹری گلینڈ کی خرابیاں۔ ہمارے جسم کے اندر ایک گلینڈ ایسا ہوتا ہے جو کہ کچھ ایسے کام انجام دیتا ہے جس میں قد کی بڑھوتری بھی شامل ہے، یعنی آپ کے جسم کی جو لمبائی ہے وہ اس پیٹیوٹری گلینڈ کے اندر سے جو رطوبات خارج ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اگر اس کی کوئی ایسی خرابی پیدا ہو جائے کہ پیٹیوٹری گلینڈ کو اپنا صحیح طرح سے کام کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے تو قد چھوٹا رہ جاتا ہے، اور اگر اس گلینڈ کے اندر سے جو بھی رطوبات نکلتی ہیں وہ ایکسٹرا یا زیادہ نکلنا شروع ہو جائیں تو قد جو ہے وہ بہت لمبا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ آپ نے دیکھو گے جو کافی لمبے قد کے ہوتے ہیں غیر معمولی طور پر، ایب نارمل طور پر، تو وہ بھی اسی گلینڈ کی جو ہے وہ ایکسٹرا کارکردگی کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں ایک اور وجہ کی طرف، اس کے ساتھ ساتھ پیٹیوٹری گلینڈ کے ساتھ ساتھ ایک وجہ اور ہے جو کہ ہومیوپیتھی کے جو وہ دریافت کنندہ ہے ڈاکٹر ہائنمن نے بیان کی ہے، وہ ہے ایک خاص وجہ، وہ ہے میازمیٹک نظریہ۔ میازمیٹک نظریے میں کچھ ایسے میازم ہوتے ہیں، یعنی ایسی وراثتی سمجھ لیں یا پھر پرانی بیماریاں ہوتی ہیں جو انسان کے جسم میں نسل در نسل آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ان میازم میں سے 3-4 میازم ایسے ہیں جو کہ مختلف قسم کی بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں، اور ہومیوپیتھک یا ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ دینے کے باوجود بھی بیماری سے شفا حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے اندر سورا ہے، سفلس ہے، سائیکوسس ہے، ٹیوبرکلونیم ہے، اس طرح سے اور بھی اب اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ تو ڈاکٹر ہائنمن کے زمانے میں تو یہ 3 میازم یا 4 میازم زیادہ تھے، لیکن اب ان کی تعداد بڑھ چکی ہے۔ ہمارا جو طرز رہائش ہے اور طرز طعام ہے، یعنی کھانے پینے کا نظام ہے، غذاؤں میں جو اب کیمیکل ملی چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور ہماری جو فضا ہے وہ ایسی ہے کہ اس میں بیماریاں، ٹاکسک یعنی زہریلے اثرات وہ بڑھ گئے ہیں۔ تو انسانی جسم کے اندر بیماریوں کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی ہے، اور اسی طرح سے بیماریوں سے مقابلہ کرنے کی قوت مدافعت بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو جو میازم ہیں وہ بھی بڑھ گئے ہیں، تو اس کے حساب سے یہ ایک میازم ایسا ہے جس کے اندر جو ہے قد بڑھنا جو وہ رک جاتا ہے۔ ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام طور پر یہ سفلس میازم ہم کہہ سکتے اسے۔ سفلس میں جو ہے وہ پہلے سورا ہے، اس کا سفلس میازم میں آپ کی جو باڈی ہے اس کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں، یا تو چھوٹا رہ جانا، یا ٹیڑھا ہو جانا پارٹس کا، یا پھر جیسے ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو جانا، یا پھر بہت ہی لمبا ہو جانا۔ یہ سفلس میازم میں لیا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایسا ہو سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ایسی وہ کون سی دوائیں ہیں ہومیوپیتھی میں جن سے اس بیماری سے نجات مل سکے، یا پھر بچوں کے قد جو ہیں وہ بڑھ سکیں۔ یاد رکھیے، پہلے عام طور پر جو مشہور ہے وہ واقعی صحیح ہے، غلط بات نہیں ہے، وہ یہ کہ 18 سال کی عمر سے پہلے اگر آپ کچھ علاج کرواتے ہیں تو قد بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ 18 سال کے بعد بہت کم چانس ہے کہ کسی علاج سے قد بڑھے۔
تو بہتر تو یہ ہے کہ اگر بچے کا عمر جو ہے وہ 10-12 سال ہے، 14 سال ہے، 13 سال ہے، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ بچے کا قد چھوٹا رہ گیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں کوشش کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کچھ انچ تک قد جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. اب آتے ہیں علاج کی طرف. دیکھیے ہومیوپیتھی میں سیلف علاج نہیں کیا جاتا کبھی بھی. سیلف میڈیکیشن کہ آپ جا کے بازار سے ایک دوا اٹھا کے لے آئے اور اٹھا کے اس کو بچے کو پلانا شروع کر دی، ایسا کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے. تو ہومیوپیتھی میں دوائیں تو ہیں، لیکن ڈاکٹر کی نگرانی میں دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور اس طرح سے فائدہ بھی جلدی ہو جاتا ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس جو قد بڑھانے کے لیے دوا استعمال زیادہ ہوتی ہے ہومیوپیتھی میں، وہ ہے برائٹا کاپ. برائٹا کاپ کو جو ہے وہ گلے کے غدود میں اور اس کے علاوہ ٹانسلز میں اور بھی بہت ساری چیزوں میں، جیسے جسم کی جو نشو و نما کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر. لیکن ہائی پوٹینسی میں، جو اونچی پوٹینسی میں جیسے 1 mg میں آپ قد بڑھانے کے لیے بھی دی جا سکتی ہے. برائٹا کاپ کے بعد 5 فوس ٹیبلٹس ہیں جن کے اندر 5 مختلف قسم کے فوسز ہوتے ہیں، نمکیات اور منرلز ہوتے ہیں جو بہت باڈی کے لیے فائدہ مند ہیں. ایک الگ سے ویڈیو بھی ہم نے اس طرح بنائی ہے، تو وہ بھی ساتھ میں قد بڑھنے کے لیے بچوں کو دی جاتی ہے، بچے اور بچیوں کو، جس سے فرق پڑ سکتا ہے ان کو. اس کے ساتھ ساتھ بعض جو ڈاکٹر ہیں وہ ایک دوا آتی ہے کیلکیریا فلور یا پھر کیلکیریا فاس، یہ دونوں دوائیں، کیلکیریا فلور، کیلکیریا فاس، ان دونوں کے اندر کیلشیم بھی ہوتا ہے اور چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں جو وہ ہڈیوں کی نشو و نما میں کام آتی ہیں اور قد بڑھنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں. بہت سارے ڈاکٹر کیلکیریا فلور اور کیلکیریا فاس کو ملا کر بھی دے دیتے ہیں. بہت سارے ڈاکٹر کیلکیریا فاس اور کیلکیریا فلور کو الگ الگ بھی دیتے ہیں. اس سے بھی بچے کے قد جو ہے وہ بڑھنے میں مدد مل جاتی ہے اور قد بڑھ سکتا ہے. عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو دودھ جو ہے وہ صحیح پلائیں، بچپن میں ماں کا دودھ اسے ملے، اس کے ساتھ ساتھ باہر کا دودھ بھی ملے، ڈیری پروڈکٹ، تو اس کی ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی، قد جو ہے وہ بہتر رہتا ہے. لیکن اگر موروثی طور پر قد میں اضافہ نہ ہو رہا ہو، والدین کی طرف سے پرابلم ہو، اگر کوئی میازمیٹک پرابلم ہو، تو ایسی صورت میں ضرور آپ اپنے بچے کو ہومیوپیتھی ڈاکٹر کو دکھائیے. انشاءاللہ آپ کے بچے کا قد یا بچی کا قد بڑھ سکتا ہے اور باقاعدہ ایک طریقے سے علاج صحیح طریقے سے ہونے پر بڑھے گا. یاد رکھیے کہ اگر آپ نے قد بڑھانے کے لیے خود سے بازار سے دوائیں لی جیسے کمپنی کی بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس سے وہ رزلٹ نہیں ملے گا جو ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر آپ کو گائیڈ کر کے بچی کا علاج یا بچے کا علاج کرے گا. تو امید ہے کہ اس چھوٹی سی ویڈیو سے آپ کے کاموں کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا، اور قد بڑھنے کے حوالے سے جو ہے اگر آپ چاہیں تو آپ ہومیوپیتھی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آلٹرنیٹ میڈیسن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور تندرستی کی اچھی حالت میں رکھے اور ہمیں اپنے بچوں کی صحت کی بھی فکر کرنے کی توفیق دے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.